آج کا میڈیا سوسائٹی میں نہ صرف کردار ادا کر رہا ہے بلکہ اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور وہ اہم کردار کیا ہے؟ کریٹنگ اینڈ شیپنگ پبلک اوپینین۔ اللہ سمیع و بصیر ہے، اور سمیع و بصیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ بار بار آڈیو ویژول کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ جسم حواس خمسہ سے علم حاصل کرتا ہے، عقل کا پروسیسر تصدیق کرتا ہے، اس پروسیس سے ادراک یعنی پرسیپشن حاصل ہوتا ہے، پرسیپشن سے کانسیپٹس بنتے ہیں، کانسیپٹ یعنی خیال، تصور، سوچ، نظریہ، آئیڈیا، اسی سے انسان اپنی رائے قائم کرتا ہے۔ ہیومن بینگ کا کیا مطلب ہے؟ انسان ہونا۔ کیا یہ بینگ ہمارے اندر ہے یا ایز اے ہیومن ہم اس بینگ میں شامل ہیں؟ صنف یعنی مختلف نسلیں، نوع یعنی مختلف اقسام، جنس یعنی ظاہری وجود، نفس یہ مخفی ہے یعنی چھپا ہوا ہے، اور نفس سے اوپر حق یعنی جو اصل حقیقت ہے، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ ہمارا وجود ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہے۔ عرض جس کی جمع ہے آراز، جوہر اس کی جمع ہے جواہر۔ ہر مادہ یعنی میٹر کا کوئی نفس یعنی ایسنس ہے، یعنی مادہ عرض اور نفس جوہر ہے۔ کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ، اسے جلب منفعت کہتے ہیں۔ کسی چیز کے نقصان سے بچنے کا ارادہ، اسے دفع مضرت کہتے ہیں۔ فائدہ اور نقصان کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ حواس خمسہ تو بچے کے پاس بھی ہیں، لیکن والدین یا اساتذہ اس کی مدد کرتے ہیں فیصلہ کرنے میں، کیونکہ بچے کی عقل کی سطح شعور کے درجے میں نہیں پہنچی۔ اسی طرح سے ہر انسان کی عقل کی سطح مختلف ہوتی ہے۔ انسان جنسی طور پر حیوانات میں شامل ہے۔ جس طرح سے انسانی جسم میں جوارے جو مختلف مقام پر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اسی طرح سے کچھ اعضاء، ان اعضاء کو بھی مختلف مقام پر رکھا ہے۔ بالکل اسی طرح سے انسان کے اندر کچھ لطائف ہیں جو مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور میڈیا سیریز کے ساتھ میں ہوں محمد علی کامدار۔ آج ہم بات کریں گے کہ میڈیا کے معاشرے پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ معاشرہ افراد کا مجموعہ ہوتا ہے، یعنی یوں کہیے کہ ایک فرد ایک معاشرے کی اکائی ہوتا ہے، یعنی افراد کا ایسا گروہ جو آپس میں اس اصول پر رہائش پذیر ہوں کہ ان کے مفادات اور مقصد آپس میں مشترک ہوں، معاشرہ کہلاتا ہے۔ معاشرے کے مختلف افراد اگر کسی ایک مقصد یا کسی ایک مفاد پر مشترک ہوں اور ان میں سے کوئی ایک شخص ان باقی افراد سے اختلاف کرے تو باقی تمام لوگ اس ایک شخص کو باغی کہیں گے، جبکہ وہ شخص یہ کہے گا کہ میں اپنی رائے رکھتا ہوں، آزادی اظہار کا حق رکھتا ہوں۔ یہ آزادی اظہار کی سوچ، یہ اپنی رائے کی سوچ اس شخص میں آئی کہاں سے؟ آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ غور و فکر کیا ہوتا ہے، اور پھر کیا چیز ہوتی ہے جو انسان کی شخصیت میں موجود ہے اور وہ معاشرے کے اثرات لیتی ہے، اور پھر انسان اپنی رائے قائم کرتا ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسان کی سوچ کے پیچھے کیا محرکات ہوتے ہیں، اور معاشرے کی سوچ پر میڈیا کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ میڈیا معاشرے پہ کیا اثر ڈالتا ہے؟ میڈیا کا کردار ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ میڈیا کا کام ہوتا ہے اسپریڈنگ انفارمیشن، یعنی لوگوں تک معلومات پہنچانا۔ آج کا میڈیا سوسائٹی میں نہ صرف کردار ادا کر رہا ہے بلکہ اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور وہ اہم کردار کیا ہے؟ کریٹنگ اینڈ شیپنگ پبلک اوپینین، یعنی میڈیا عوام کی رائے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر گہرے اثرات مرتب کر رہا ہے، اور انہی اثرات کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ اپنی رائے کے ذریعے اپنی رائے قائم کرتے ہیں، اور اس کے بعد کسی بھی معاملے کا نتیجہ خود ہی اخذ کر لیتے ہیں۔ کمپیوٹر اور میڈیا کی دنیا میں ایک اصطلاح، ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، گائیگو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ گاربیج ان، گاربیج آؤٹ۔ کمپیوٹر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کمپیوٹر کی ڈیفینیشن ہے ان پٹ از اکول ٹو آؤٹ پٹ،
یعنی ہم کی بورڈ یا ماؤس کے ذریعے جو کمانڈ انپٹ کرتے ہیں اسی کے مطابق ہماری اسکرین پر آؤٹ پٹ ظاہر ہوتا ہے۔ یہی عمل ہمارے جسم میں حواس خمسہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ حواس خمسہ کیا ہوتے ہیں؟ ہم جن ذرائع یا جن سورسز کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں، یعنی ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری ناک، ہمارے ہاتھ اور ہماری زبان، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حواس خمسہ۔ قوت باصرہ، آنکھ کے ذریعے سے دیکھنا، قوت سامعہ، کان کے ذریعے سے سننا، قوت شامہ، ناک کے ذریعے سے سونگھنا، قوت ذائقہ، زبان کے ذریعے سے چکھنا، قوت لامسہ، ہاتھوں کے ذریعے سے چھونا۔ کیا تم ان میں کسی کو دیکھتے ہو یا ان کی بھنک یعنی ذرا بھی آواز سنتے ہو؟ یہاں دیکھنے اور سننے کے حس کا ذکر ہو رہا ہے۔ دیکھنے اور سننے کے حس، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی آڈیو ویژل۔ اللہ سمیع و بصیر ہے، اور سمیع و بصیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ بار بار آڈیو ویژل کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ بہرحال جسم حواس خمسہ سے علم حاصل کرتا ہے، عقل کا پروسیسر تصدیق کرتا ہے، اس پروسیس سے ادراک یعنی پرسیپشن حاصل ہوتا ہے، پرسیپشن سے کانسیپٹس بنتے ہیں، کانسیپٹ یعنی خیال، تصور، سوچ، نظریہ، آئیڈیا، اور اسی سے پھر عقائد بنتے ہیں، اسی سے انسان اپنی رائے قائم کرتا ہے۔ جو ہمارے ذہن میں جائے گا وہی ہماری باتوں سے، ہمارے کردار سے، ہماری شخصیت سے ظاہر ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم ایک ایکسرسائز کرتے ہیں، میں آپ کو ایک سلائیڈ دکھاتا ہوں۔ غیر مہذب معاشرہ، عدم برداشت، نفرت، آپ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ اب میں آپ کو ایک مختصر سی کہانی سناتا ہوں۔ دو افراد فون پر بات کر رہے تھے۔ گفتگو کے دوران ان کا کسی بات پر اختلاف ہو گیا۔ اختلاف اتنا شدید ہو گیا کہ بہت دیر تک بحث کے باوجود دونوں ایک دوسرے کی بات پر قائل نہ ہوئے اور فون بند کر دیا۔ کچھ دنوں بعد ان دونوں افراد کی ملاقات ہوئی۔ جب ملاقات ہوئی تو دونوں ایک دوسرے کی ڈیش 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 کرنے لگے۔ اب اگر میں پوچھوں کہ ان ڈیش 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 میں کیا ہوگا تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ ممکن ہے کچھ فحش الفاظ آ رہے ہوں، کیونکہ اس کہانی کے سننے سے پہلے ہم نے ایک سلائیڈ دیکھی تھی، اور اس سلائیڈ میں جو کچھ لکھا تھا اس سے ہمارا ایک پرسیپشن بن گیا۔ ہمارے ذہن میں اس معاشرے کی اور اس معاشرے کے افراد کی ایک شکل بن گئی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہمارے ذہن میں اسی طرح کے الفاظ آنے لگے۔ اب میں ایک اور سلائیڈ دکھاتا ہوں۔ مہذب معاشرہ، برداشت، محبت۔ اب پھر وہی کہانی سناتا ہوں۔ دو افراد فون پر بات کر رہے تھے۔ گفتگو کے دوران ان کا کسی بات پر اختلاف ہو گیا۔ اختلاف اتنا شدید ہو گیا کہ بہت دیر تک بحث کے باوجود دونوں ایک دوسرے کی بات پر قائل نہ ہوئے اور فون بند کر دیا۔ کچھ دنوں بعد ان دونوں افراد کی ملاقات ہوئی۔ جب ملاقات ہوئی تو دونوں ایک دوسرے کی ڈیش 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 کرنے لگے۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ان ڈیش 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 میں کیا ہوگا تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ تعظیم، تکریم، عزت۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ اس کہانی کو سننے سے پہلے ہم نے جو سلائیڈ دیکھی تھی وہ جو معاشرے کی عکاسی کر رہی تھی، یا جو ہمیں اس معاشرے کی منظر کشی، تصویر کشی بتائی جا رہی تھی، اس سلائیڈ کے ذریعے اس نے ہمارے پرسیپشن کو مثبت یا پازیٹیو بنا دیا تھا۔ میڈیا پر چاہے کوئی خبر سنائی جا رہی ہو، یا کوئی ہم فلم دیکھ رہے ہوں یا ڈرامہ دیکھ رہے ہوں، یہ سارا کچھ اسٹوری ٹیلنگ کی کیٹیگری میں آتا ہے، جسے نیریٹو بھی کہتے ہیں۔ اسٹوری ٹیلنگ ہمارے ذہنوں پر بہت گہرے اثرات مرتب کرتی ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہو یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، اور یہ اثرات ہماری پہچان، رویہ اور خواب و خیال و تصورات سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ہم کوئی ڈرامہ یا فلم دیکھتے ہیں، اگر اس دوران کوئی کامیڈی سین آ جائے
تو ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ یا ہنسی آ جاتی ہے، اور اگر کوئی سیڈ سین آ جائے یعنی افسردہ سین آ جائے تو پھر دل مغموم ہو جاتا ہے۔ اگر خوبصورت مناظر دکھائے جا رہے ہوں تو ہم خواب و خیالوں میں ان منظر میں اپنے آپ کو اس جگہ پر، اس مقام پر موجود محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اکثر اوقات ہم کوئی خوشخبری یا اچھی خبر سنتے ہیں تو ہمارا چہرہ چمک اٹھتا ہے، دوران خون تیز ہو جاتا ہے، تنفس یعنی سانس کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مایوس کن خبر سن لیں تو چہرہ اداس ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن مدھم ہو جاتی ہے، طبیعت سست ہو جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان بری خبر یا اچھی خبر کا اثر کس نے لیا؟ کیا اس جسم نے؟ ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو کرتے ہیں، اور اگر ترک کرنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے ارادوں کا تعلق کس سے ہے؟ کیا ہمارے اس جسم سے یا ہماری عقل سے؟ تمام ذہنی قوتوں کی مثال آلات کی سی ہے۔ ان آلات سے کام لینے والا کون ہے؟ کیا دل ہے؟ تمام جسم کی مثال ایک مشین کی سی ہے۔ مشین کے لیے ایک آپریٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ گو کہ آج کے زمانے میں آٹومیٹک مشین بھی ہیں، مگر کوئی بھی مشین چاہے وہ آٹومیٹک ہو یا نہ ہو، بغیر مقصد کے کام نہیں کر سکتی اس وقت تک کہ جب تک اس کو آپریٹ کرنے والا کوئی نہ ہو۔ ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمیں انسان کو اور انسان کے جسم کو سمجھنا ہوگا۔ انسانی جسم میں جو ہمیں نظر آتا ہے یا پھر سائنس جن کو دیکھ کر پرکھ کر انسان کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے، ان میں کیا چیزیں ہیں؟ جوارح، جارحہ کی جمع یعنی ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، یعنی جو ظاہری جسم ہمیں نظر آتا ہے انہیں جوارح کہتے ہیں۔ اعضاء یعنی عضو کی جمع۔ اعضاء کیا ہوتے ہیں؟ دل، جگر، گردے، پھیپھڑے، دماغ وغیرہ، جو ہمیں نیکڈ آئی سے نظر نہیں آتے، ایکس رے مشین یا کسی الٹرا ساؤنڈ مشین سے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے عناصر، عنصر کی جمع، آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، کاربن، فاسفیٹ، پوٹاشیم وغیرہ۔ اگر میں کہتا ہوں کہ یہ لیپ ٹاپ میرا ہے، یہ کتابیں میری ہیں، یہ گھر میرا ہے، تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ جو ظاہری وجود یعنی جسم نظر آ رہا ہے، یہ تمام اشیاء اس سے منسوب ہیں۔ اب اگر میں کہتا ہوں کہ یہ جسم میرا ہے، تو وہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہ جسم میرا ہے؟ روزمرہ زندگی کے معاملات سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس جسم کے علاوہ بھی ہمارا کوئی وجود موجود ہے۔ اس امر کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس نظام ہستی میں ہمارا کوئی ممتاز وجود ہے۔ ہمیں اپنے ہونے کا شعور ہے۔ یہ شعور ہمیں کیا سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، کیا غور کرنے پہ مجبور کرتا ہے؟ اپنے ہونے کا شعور، سوچنے، سمجھنے، محسوس کرنے کی صلاحیت ہمیں اپنے نفس پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفس کیا ہے؟ ہم گزشتہ ویڈیوز میں فزکس کو اسٹڈی کرتے آئے ہیں، اب ہم میٹا فزکس کی طرف بڑھتے ہیں، ظاہر سے باطن کی طرف سفر کرتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، یعنی ہیومن بینگ۔ اس میں دو ورڈز ہیں، ہیومن اور بینگ۔ مثال کے طور پر اگر میں کہتا ہوں آئی وانٹ ٹو بی اے فلم میکر یا آئی وانٹ ٹو بی اے گرافک ڈیزائنر، یعنی میں فلم میکر ہونا چاہتا ہوں، بننا چاہتا ہوں، گرافک ڈیزائنر بننا چاہتا ہوں یا ہونا چاہتا ہوں، میں یہ ہونا چاہتا ہوں، میں وہ ہونا چاہتا ہوں، یہ ہونا چاہتا ہوں یا میں ہو جاتا ہوں، یہ بینگ ہے۔ اور جب میں فلم میکر بن جاتا ہوں، پھر میں یہ کہتا ہوں کہ بینگ اے فلم میکر میں یہ سوچتا ہوں، بینگ اے فلم میکر یعنی میں وہ ہو چکا ہوں، پہلے میں نہیں تھا، جب میں ہو چکا تو میں بینگ ہو گیا۔ اسی طرح سے میں انسان ہوں، ہیومن ہوں۔ ہیومن بینگ ہونے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ہیومن بینگ کا کیا مطلب ہے؟ انسان ہونا۔ ہمیں اس بینگ کو سمجھنا ہے۔ کیا یہ بینگ ہمارے اندر ہے یا ایز اے ہیومن ہم اس بینگ میں شامل ہیں؟
اس بینگ کو سمجھنا، اس سوال کے جواب کو شعور کہتے ہیں، اپنے ہونے کا شعور۔ ہم کسی شے سے متعلق سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اور بعض اوقات ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کائنات میں موجود اشیاء کی کس جنس میں شامل ہے، یعنی لکڑی ہے یا پتھر۔ جنس وہ ہے جس کے تحت بعض انواع ہوں، انواع یعنی نوع کی جمع۔ نوع وہ ہے جس کے تحت میں چند صنف ہوں۔ حیوان جنس ہے اور اس میں انسان اور تمام انواع کے جانور شامل ہیں، اسی لیے انسان کو بھی معاشرتی حیوان کہا جاتا ہے۔ انسان نوع ہے کہ اس کے تحت میں بہت سی صنفوں کے انسان افریقی، چینی، انگریز، عربی وغیرہ شامل ہیں۔ اس کو ہم ایک چارٹ کی مدد سے سمجھتے ہیں اور اس چارٹ کو نیچے سے اوپر کی طرف سمجھتے ہیں۔ صنف یعنی مختلف نسلیں، افریقی، چینی، انگریز، عربی وغیرہ۔ پھر نوع یعنی مختلف اقسام، حیوانات میں مختلف جانور اور انسان۔ جنس یعنی ظاہری وجود، جمادات، نباتات، حیوانات۔ جمادات کیا ہوتے ہیں؟ تمام قسم کے پتھر۔ نباتات کیا ہوتے ہیں؟ پیڑ، پودے یا کھیت کھلیان۔ اور حیوانات جس میں تمام قسم کے جانور جو ہمیں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، ان میں انسان بھی ایک معاشرتی حیوان ہے۔ اب جنس سے اوپر نفس، یہ مخفی ہے یعنی چھپا ہوا ہے، اسے نفس مطلق یا نفس کلیہ بھی کہتے ہیں۔ اور نفس سے اوپر حق یعنی جو اصل حقیقت ہے۔ اب اگر اس کو اوپر سے نیچے کی طرف دیکھیں تو ابتدا کیا ہے؟ حقیقت، حق۔ اس حق سے مخفی نفس یعنی چھپا ہوا کوئی نفس ظاہر ہوا۔ اس نفس سے جنس یعنی جمادات، پتھر، نباتات، پیڑ پودے، حیوانات، تمام قسم کے جانور یا جو چلتے پھرتے اجسام ہیں وہ ظاہر ہوئے، اور پھر ان کی مختلف اقسام بنی۔ نوع، جمادات میں مختلف قسم کے پتھر ہیں، ہیرے، موتی۔ نباتات میں مختلف قسم کے پیڑ پودے، پھول، اور حیوانات میں مختلف قسم کے جانور، اور ان میں انسان بھی شامل ہے۔ جمادات اور نباتات کو اس وقت ہم ڈسکس نہیں کر رہے، نہ یہ ہمارا موضوع ہے۔ حیوانات جس کی بہت ساری اقسام ہیں اور ان میں انسان بھی شامل ہے۔ ان اقسام کی جو اصناف ہوتی ہیں یعنی مختلف نسلیں ہوتی ہیں اسے صنف کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انسانوں میں افریقی رنگ و روح کے انسان بھی ہوتے ہیں، چینی رنگ و نسل کے انسان بھی ہوتے ہیں، انگریز بھی ہوتے ہیں، عربی بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے مختلف قسم کے انسانوں کی اصناف دنیا میں موجود ہیں۔ اور یہ جتنی بھی اصناف ہیں، جتنی بھی قسمیں ہیں، جتنی بھی انواع ہیں، جتنے بھی جنس ہیں، اور جتنے بھی ظاہری اور مخفی یعنی چھپے ہوئے وجود ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرکز، ایک نقطے، ایک نفس سے تخلیق کیا۔ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ بعض اوقات ہم کسی شے کی خصوصیات معلوم کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ کڑوی ہے یا میٹھی، سخت ہے یا نرم، گرم ہے یا ٹھنڈی۔ کبھی یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ اس شے کا دوسری شے پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ ان سب کا احساس ہمیں حواس خمسہ سے ہوتا ہے۔ حواس خمسہ کے بارے میں ہم کچھ دیر پہلے سمجھ چکے ہیں۔ یعنی اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں معلوم کرنا ہو کہ یہ کڑوی ہے یا میٹھی، یا تیکھی ہے یا نمکین، تو ہم اسے چکھ کر، زبان کے ذریعے چکھ کر معلوم کرتے ہیں۔ ہمیں کسی چیز کے بارے میں معلوم کرنا ہو کہ یہ سخت ہے یا نرم، تو ہم اسے چھو کر معلوم کرتے ہیں۔ یعنی حواس خمسہ ہمیں علم دیتے ہیں۔ ہمارا وجود ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہے۔ عرض جس کی جمع ہے آراز، اس کا مطلب ہے نشانی، علامت، آثار۔
یعنی عرض کا مطلب ہے کوئی ایسی نشانی، کوئی ایسے آثار، کوئی ایسی علامت جو کسی اور چیز کے ہونے کا پتہ دے رہی ہو، کسی اور چیز کے ہونے کی علامات ہو، کسی اور چیز کے ہونے کے آثار ہوں۔ اور اس کے خواص کیا ہیں؟ جو اپنے قیام میں کسی جوہر کے محتاج ہوں، مثلا رنگ، بو، ذائقہ، گرمی، سردی، سختی، نرمی وغیرہ۔ جوہر اس کی جمع ہے جواہر، اس کا مطلب ہے خاصیت، خصوصیت، خوبی، بھید، راز، پردہ، حقیقت۔ قیمتی پتھر کو بھی جوہر کہتے ہیں۔ اور اس کے خواص کیا ہیں؟ کہ جو قائم بذات خود ہو، یعنی اپنے قیام میں کسی دوسری چیز کا محتاج نہ ہو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ بذات خود موجود ہو، یہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کسی دوسری چیز کا نہ محتاج ہو، نہ یہ اس کا سہارا لیتا ہو۔ جیسے کپڑا اور رنگ، رنگ کو ظاہر ہونے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، وہ کپڑے کا محتاج ہے، جبکہ کپڑا ظاہر ہونے کے لیے رنگ کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح سے پھول اور خوشبو، پھول جوہر ہے اور خوشبو عرض ہے، یعنی پھول کو اپنے ہونے کے لیے خوشبو کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خوشبو کی محتاج نہیں ہے، جبکہ خوشبو کو پھول کے سہارے کی ضرورت ہے۔ جو چیزیں حواس خمسہ سے ثابت نہیں ہوتی، ہمیں ان چیزوں کا علم ہوا کیسے؟ یہاں علت و معلول کے فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علت و معلول یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ، اثر و مؤثر۔ علت کاز ہے یعنی مؤثر، معلول ایفیکٹ ہے یعنی اثر۔ ہم کسی بیماری کی دوا لیتے ہیں، دوا مؤثر ہے، اور اس مؤثر دوا کا اثر جو ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں شفا۔ حرکت کو دیکھ کر متحرک وجود، حرکت معلول یعنی ایفیکٹ ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی چیز موشن میں نظر آ رہی ہے، حرکت میں نظر آ رہی ہے، تو یہ حرکت کیا ہے؟ یہ ایفیکٹ ہے۔ اس معلول کے پیچھے کوئی نہ کوئی کاز ہوگا، کوئی علت ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ وہ جسم ہے، اس جسم کے اندر کوئی انرجی ہے۔ اسی طرح سے تصویر کو دیکھ کر مصور کا پتہ چلتا ہے، تصویر میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مصور کا خیال ہے، مصور کی سوچ ہے۔ نظر آ رہی ہے تصویر، تصویر کیا ہے؟ ایفیکٹ ہے۔ اور کس چیز کا ایفیکٹ ہے؟ وہ مصور کی سوچ کا ایفیکٹ ہے۔ یعنی اس تصویر کا جو ایفیکٹ ہے اس کا کاز کیا ہے؟ مصور کی سوچ ہے۔ الماری میں رکھی ہوئی کتابیں سلیقے سے خود بخود ترتیب نہیں پاتی، ان کو ترتیب دینے والا کوئی وجود موجود ہوتا ہے۔ ہر شے کی حرکت کے پیچھے کوئی نہ کوئی ارادہ ضرور کار فرما ہوتا ہے۔ ارادے کے لیے شعور لازمی ہے۔ شعور ہی وہ جوہر ہے جس سے تمام حرکات کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی شعور ہی وہ کاز ہے کہ جس سے تمام ایفیکٹس نظر آتے ہیں۔ ہر مادہ یعنی میٹر کا کوئی نفس یعنی ایسنس ہے، یعنی مادہ عرض اور نفس جوہر ہے، یعنی میٹر یا مادہ۔ ہم پچھلی ویڈیوز میں سمجھ چکے ہیں کہ میٹر کیا ہوتا ہے یا مادہ کیا ہوتا ہے۔ اس کی حرکت یا اس کو ظاہر ہونے کے پیچھے ایک جوہر یا ایک ایسنس موجود ہے جسے نفس کہتے ہیں، چاہے وہ مادہ کسی بھی قسم کا ہو یا کسی بھی صورت میں یا کسی بھی حالت میں ہو۔ اس کی مثال پنکھے کی سی ہے، یعنی پنکھے میں یہ باڈی اور اس کے جو پر ہیں یہ آراز ہیں، اور اس کو حرکت دینے والا کرنٹ اصل میں جوہر ہے۔ یعنی پنکھے کا گھومنا یہ ایک ایفیکٹ ہے، اور اس کا کاز کیا ہے؟ اس تک پہنچنے والا یا اس کی باڈی میں حرکت دینے والا کرنٹ۔ مادہ کی تعریف یہ ہے کہ یہ شکل، جسامت، مقدار اور وزن رکھتا ہے۔ مادہ مجموعہ آراز ہے۔ آراز کا کوئی مستقل وجود نہیں ہوتا،
یہ اپنے پائے جانے کے لیے کسی جوہر کے محتاج ہوتے ہیں، اور جس جوہر کے ساتھ مجموعہ اعراض قائم ہے وہ جوہر نفس ہے۔ اب تھوڑا سا علم اور شعور میں فرق سمجھ لیتے ہیں۔ علم کیا ہے؟ حواس خمسہ سے کسی شے کی کیفیت معلوم ہونا۔ حواس خمسہ کے بارے میں ہم جان چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ یہ 5 حواس کیا ہوتے ہیں۔ قوت باصرہ یعنی آنکھ کے ذریعے دیکھنا، قوت سامعہ یعنی کان کے ذریعے سننا، قوت شامہ یعنی ناک کے ذریعے سونگھنا، قوت ذائقہ یعنی زبان کے ذریعے چکھنا، قوت لامسہ یعنی ہاتھوں کے ذریعے سے چھونا۔ ان تمام کیفیات کا فیصلہ عقل کرتی ہے، جسے ادراک کہتے ہیں۔ ادراک کے بعد ہی ارادے بنتے ہیں۔ کس طرح سے؟ کہ جب حواس خمسہ سے ان پٹ ملتا ہے ہمارے عقل کے پروسیسر کو، تو یہ کیلکولیٹ کرتا ہے اور پھر اس کی حقیقت ہمارے جسم کو ریٹن میں آؤٹ پٹ کے طور پہ بتاتا ہے، اور پھر ہم وہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ چیز سخت ہے یا نرم ہے، گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، کھٹی ہے یا میٹھی ہے یا کڑوی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اس چیز کے استعمال کا ارادہ یعنی اس کا تعین کرتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز استعمال کرنی ہے یا نہیں کرنی یا کب کرنی ہے۔ اس کا شعور، اس کا ادراک ہمیں عقل کی کیلکولیشن، عقل کے پروسیس سے ملتا ہے۔ اب ارادہ کیا ہوتا ہے؟ ارادہ کسی کام کو کرنے سے پہلے کیلکولیشن ہے کہ مجھے یہ کام کرنے سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ پھر انسان اس کام کے کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے یا آگے بڑھتا ہے، کسی کام کے کرنے سے فائدہ یا کسی کام کے کرنے سے نقصان۔ اب اس کو سمجھتے ہیں۔ کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ، اسے جلب منفعت کہتے ہیں۔ کسی چیز کے نقصان سے بچنے کا ارادہ، اسے دفع مضرت کہتے ہیں۔ فائدہ اور نقصان کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ حواس خمسہ تو بچے کے پاس بھی ہیں، لیکن والدین یا اساتذہ اس کی مدد کرتے ہیں فیصلہ کرنے میں، کیونکہ بچے کی عقل کی سطح شعور کے درجے میں نہیں پہنچی۔ اسی طرح سے ہر انسان کی عقل کی سطح مختلف ہوتی ہے، جس کا تعین جسامت سے نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں شعور یعنی خبر نہیں۔ ارادے میں غرض شامل ہوتی ہے کہ فائدہ ہے یا نقصان، اس سے اخلاق مرتب ہوتے ہیں، اور یہ ارادہ نفس اخلاق نفس بن جاتا ہے۔ اہل تصوف کے ہاں مرید شیخ کی صحبت میں تربیت پاتا ہے، اور شیخ یعنی پیر اس کے نفس کے ارادے کو مہذب بناتا ہے، اس کے لیے تزکیہ کرواتا ہے اور مجاہدہ کرواتا ہے۔ جنت فائدہ ہے، جہنم نقصان ہے۔ صحبت شیخ میں نفس ان اغراض و خواہشات سے پاک ہو کر فقط نفس مطلق کی طرف توجہ رکھتا ہے۔ نفس حیوانیت سے انسانیت کی طرف سفر کرتا ہے۔ اب ہم انسانیت اور حیوانیت کو سمجھتے ہیں۔ انسان جنسی طور پر حیوانات میں شامل ہے، اور حیوانات کے خواص یا کوالٹیز کیا رکھی گئی ہیں؟ حیوانات میں قوت ارادی ہوتی ہے، یعنی وہ ارادی طور پہ حرکت کرتا ہے، جبکہ جمادات یعنی پتھر ارادی طور پہ حرکت نہیں کرتے، بلکہ وہ تو حرکت ہی نہیں کرتے، یا اگر کہیں سے وہ لڑکتے بھی ہیں تو وہ اپنے ارادے سے حرکت نہیں کر رہے ہوتے۔ اسی طرح سے نباتات یعنی پیڑ پودے جو ہوتے ہیں، وہ جو حرکت کرتے ہیں وہ ارادی طور پہ نہیں کرتے، جہاں انہیں راستہ ملتا ہے یا ایک ڈائریکشن میں وہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ حیوانات جو بھی حرکت کرتے ہیں اس کے پیچھے ارادہ شامل ہوتا ہے، کوئی غرض شامل ہوتی ہے، اور یہ انسان میں بھی کوالٹی پائی جاتی ہے۔ قوت ارادی یعنی ارادی حرکت، احساس یعنی حواس تمام حیوانات میں ہوتے ہیں، تولید یا افزائش یعنی نسل بڑھاتے ہیں، حیوانات کا غذائی نظام ہوتا ہے، معاش یعنی رزق کی فکر رہتی ہے، خود غرضی، شہوت
یا بے حیائی۔ کئی حیوانات فساد برپا کرنے والے اور وحشی بھی ہوتے ہیں۔ حیوانات میں لالچ اور ہوس ہوتی ہے، بے صبری ہوتی ہے۔ دیگر تمام حیوانات بھی کسی نہ کسی انداز میں عبادت کرتے ہیں۔ اب حیوانات میں جو انسان ہے، انسان میں انسانیت کب ظاہر ہوتی ہے یا اسے انسانیت کی کب سمجھ آتی ہے؟ جب شعور ذات ہو کہ جو ظاہر ہے وہی باطن ہے، میں جو ہوں وہی میں تھا، وہی میں ہوں گا، یعنی اپنے وجود کی حقیقت کا شعور، بینگ، جسے ہم نے اسی ٹاپک کی پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا۔ اب تک کی گفتگو سے ہم یہ جان چکے کہ نفس ذات ہے کہ جس کے کچھ ظاہر موجودات اور تعینات ہیں جنہیں حواس خمسہ سے سمجھا جا سکتا ہے، لیکن انسانی وجود میں کچھ لطیف قوتیں موجود ہیں جن کا ادراک حواس خمسہ سے ممکن نہیں۔ انہیں لطائف کہتے ہیں، لطائف ستہ۔ جس طرح سے انسانی جسم میں جوارے جو مختلف مقام پر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اسی طرح سے کچھ اعضاء، ان اعضاء کو بھی مختلف مقام پر رکھا ہے۔ بالکل اسی طرح سے انسان کے اندر کچھ لطائف ہیں جو مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ نفس کیا ہے؟ جان، ذات، ظاہر اور باطن ذات۔ نفس میں ظاہر کیا ہے اور باطن کیا ہے؟ ظاہر تعینات ہیں جس کا علم حواس خمسہ سے ہوتا ہے، باطن لطائف ہیں جن کا ادراک حواس خمسہ سے ممکن نہیں، یہ شعور سے عیاں ہوتے ہیں۔ لطائف ستہ یعنی 6 لطائف: نفس، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، اسے دماغ بھی کہتے ہیں۔ نفس، اس کا مقام ناف کے پاس ہے۔ قلب، بایاں پہلو، روح، دایاں پہلو، سر، قلب اور روح کے درمیان کا مقام، خفی، وسط پیشانی، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جو حصہ ہماری پیشانی کا زمین پر لگتا ہے وہ حصہ، اخفا، اسے دماغ یعنی سر کی چوٹی، عین سر کے اوپر کا مقام۔ لطائف کے علم کے ماہرین نے اپنے مشاہدات کے مطابق اس کی مختلف تشریحات کی ہیں۔ قرآن پاک میں ان لطائف کا ذکر بھی آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہو یا کان لگائے متوجہ ہو اور تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے اور اسے جو اس سے بھی زیادہ چھپا ہے اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ یعنی خفیہ، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ اور جان کی یعنی نفس کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا۔ جس طرح سے میں نے بات کی کہ لطائف کے علم کے ماہرین نے اپنے مشاہدات کے متعلق اس کی مختلف تشریحات کی ہیں، اسی طرح سے نفس کی اقسام کے بارے میں بھی لوگوں کی مختلف آراء ہیں، لیکن جو معروف نفس کی اقسام ہیں وہ ہیں نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کیا ہوتا ہے؟ خواہشات کی طرف امر یعنی حکم دینے والا نفس، یعنی ہم کوئی بھی کام کرنے کا جو ارادہ کرتے ہیں اس کا حکم ہمیں کون دے رہا ہوتا ہے؟ نفس امارہ۔ یہی ہمیں نفع کی خواہش، یہی ہمیں نقصان کا اندیشہ ہمارے ذہن میں ڈال کر ہمارے دل کو متاثر کرتا ہے اور پھر ہم خود غرض ہو کر فیصلہ کرتے ہیں۔ اس نفس امارہ کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے۔ انسان کو جب یہ شعور حاصل ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کی طرف بڑھ رہا ہے، یعنی نفس امارہ کے امر میں یا حکم میں آ کر وہ اپنے نقصان یا اپنی خواہشات کے پیچھے جا رہا ہے، تو پھر اس کا نفس اس مقام پر پہنچتا ہے جو اسے ملامت کرنے لگتا ہے۔ اسے نفس لوامہ کہتے ہیں۔ نفس لوامہ یعنی گناہوں پر ملامت کرنے والا نفس۔ اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر ملامت کرے۔ خواہشات نفس پر جب ملامت ہوتی ہے
پھر نہ کسی نقصان کا ڈر ہوتا ہے، پھر نہ کسی نفع کی خوشی ہوتی ہے۔ نفس مطمئن ہو جاتا ہے، اطمینان حاصل کر لیتا ہے، یعنی وہ نفس مطمئنہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ، اطمینان والا نفس جو نہ کسی نفع پر خوش ہو نہ کسی نقصان پر غمگین ہو۔ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی۔ اب یہ جو لطائف کا ایک نظام ہے، یہ کس طرح سے اثرات حاصل کرتا ہے، یہ نظام کیا ہوتا ہے، اس کو میں نے ایک ڈائیگرام کی صورت میں آپ کے لیے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے اعلیٰ اور عمدہ روح، روح کے بعد قلب، قلب کے بعد نفس، یعنی اس کو اگر آپ دیکھیں ترتیب کے اعتبار سے کہ روح کا مقام بلند ہے اور قلب کا مقام نفس اور روح کے درمیان ہے۔ قلب کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ درمیان، پلٹنے والا۔ قلب کبھی روح کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کبھی روح سے اثر حاصل کرتا ہے، کبھی روح کے اثر میں آتا ہے اور کبھی نفس کے اثر میں آتا ہے۔ نفس اثر لیتا ہے معاشرے سے۔ معاشرہ کیا ہے؟ خواہشات ہیں۔ اب اس کو ہم نیچے سے اوپر کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہماری ذات یعنی ہمارا نفس کا واسطہ پڑتا ہے معاشرے سے۔ معاشرے میں کیا ہے؟ خواہشات ہیں۔ معاشرہ خواہشات کا اثر ڈالتا ہے نفس پر۔ نفس امر کرتا ہے دل کی طرف اور دل پھر اس چیز کی خواہش کرنے لگتا ہے، یعنی قلب پر اثر پڑتا ہے نفس کا۔ قلب پر گرد جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے، مگر قلب اپنی پاکیزگی کی وجہ سے ملامت بھی کرتا ہے، اور وہ ملامت جب کرتا ہے تو نفس بے چین ہوتا ہے، اور قلب جب مضطرب ہوتا ہے تو پھر نفس بھی بے چین ہوتا ہے۔ قلب اگر روح کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جب روح کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو روح اپنا اثر قلب پر ڈالتی ہے، روح اپنی روحانیت قلب کی طرف کرتی ہے، اور قلب منور ہوتا ہے، قلب روحانی ہوتا ہے۔ جب قلب روحانی ہوتا ہے تو پھر یہ نفس پر اثر ڈالتا ہے۔ جب نفس پر اثر ڈالتا ہے تو پھر نفس امارہ سے ملامت کی طرف یعنی لوامہ کی طرف جاتا ہے، لوامہ سے پھر وہ مطمئنہ کی طرف جاتا ہے، یعنی روح کا اثر قلب اور قلب کے ذریعے نفس پر پڑتا ہے۔ جب نفس پر اثر پڑتا ہے، اس نفس کی روحانیت یعنی جو روح سے قلب اور قلب سے نفس کی طرف آ رہی ہے، وہ نفس کے ذریعے، وہ ذات کے ذریعے، وہ اس جان کے ذریعے، وہ اس جسم کے ذریعے معاشرے پہ اثرات، روحانی اثرات ڈالنے شروع کر دیتی ہے۔ حواس خمسہ کے ذریعے نفس معاشرے سے اثرات لیتا ہے، وہ قلب کو متاثر کرتا ہے، قلب روح کو متاثر کرتا ہے۔ اگر انسان روح کی طرف توجہ کرے یعنی رب کے امر کی طرف توجہ کرے تو روح کی روحانیت قلب کو متاثر کرتی ہے، قلب نفس پر اثر انداز ہوتا ہے، نفس معاشرے پہ اثرات ڈالتا ہے، یعنی نفس مطمئن ہو کر معاشرے پہ روحانی اثرات مرتب کرنے لگتا ہے۔ اور جب معاشرے کے اثرات نفس پر پڑتے ہیں، نفس قلب کو متاثر کرتا ہے، قلب روح کو متاثر کرتی ہے۔ یہ جو معاشرے کے اثرات جو نفس کو متاثر کرتے ہیں، اسی معاشرے میں میڈیا بھی شامل ہے، اسی معاشرے میں میڈیا کا کردار بھی شامل ہے۔ میڈیا اگر فینٹیسی دکھاتا ہے، میڈیا اگر سنسنی دکھاتا ہے تو پھر نفس مضطرب ہوتا ہے اور پھر دل ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، دل خواہشات کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور ان خواہشات کو حاصل نہیں کر پاتا تو پھر دل بے چین ہو کر روح کو متاثر کرتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کے اصل حقیقت کی طرف توجہ کرنے کے بجائے نفس کا تابع ہو جاتا ہے، نفس معاشرے کی رنگ رلیوں میں، رنگ برنگی دنیا میں کھو جاتا ہے اور انسان اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے۔ نفس کی اصل کیا ہے؟ اللہ پاک نے اپنے نور سے، نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق فرمایا، وہ نور جہاں چاہتا سیر کرتا۔ اب اللہ کی صفات رحمان و رحیم بھی ہے، جبار و قہار بھی ہے، اس کی اپنی انا بھی ہے، وہ متکبر بھی ہے، بے نیاز بھی ہے۔ جب کچھ بھی نہ تھا، فقط ذات باری تعالیٰ تھی اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ یہ وہ موقع نہ تھا
جہاں اللہ تعالیٰ اپنی صفت قہار اور صفت جبار کا اظہار فرماتا، کیونکہ محبوب کے سامنے جبر اور قہر کا اظہار نہیں کیا جاتا، لہٰذا اس نے نفس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ ہم اس وقت آراز کی بات نہیں کر رہے، اس وقت جوہر کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نفس آدم میں انانیت رکھی، جس کی بنا پر منع کرنے کے باوجود انہوں نے شجر ممنوعہ کا پھل کھایا۔ نفس دراصل سرکش ہے، یہ قید و پابند کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ اعلیٰ آزادی سے دنیا کی قید میں جب اتارا گیا تو اپنی سرکشی اور شیطان کے مکر میں آ کر اپنے اصل مقصد کو، اپنے جوہر کو بھول گیا۔ اس نفس کو ادنا انا سے اعلیٰ انا یعنی انائے نفسی سے انائے روحی کی طرف توجہ دلانے کا نام تصوف ہے۔ علامہ اقبال نے اسے خودی کا نام دیا۔ خودی کا سر ہے نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، من عرف نفسا فقط عرف ربا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ پہچان صحبت شیخ کے بغیر ناممکن ہے۔ پیری مریدی کسی کھیل تماشے کا نام نہیں، پیر وہی ہوتا ہے جو مرید کے نفس کو پاک و صاف کر کے تزکیہ اور مجاہدہ کروا کے معرفت الہی کے راستے پر چلا دے۔ جس کی جو فیلڈ ہوتی ہے وہی وہ کام کر سکتا ہے۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو۔ یہ الف کیا ہے؟ الف کی صورت اوپر سے نیچے، نقطہ علوی یعنی اعلیٰ مقام سے نقطہ سفلی یعنی ادنا مقام کی طرف۔ لکیر کے بارے میں ہم ڈائمنشنز والی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو لنک پر جا کر آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ لکیر کی تعریف یا لائن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ڈسٹینس بٹوین ٹو ڈاٹ، یعنی دو نقطوں کو ملانے والی جو چیز ہوتی ہے اسے لکیر یا لائن کہتے ہیں۔ اب ایک نقطہ اوپر ہے، ایک نقطہ نیچے ہے، ان اعلیٰ سے نیچے ادنا کو ملانے والا یا ادنا کو اعلیٰ سے ملانے والا جو واسطہ یا وسیلہ جو میڈیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ لکیر ہے، اور وہی لکیر اصل میں مرشد کی ذات ہوتی ہے جو سفلی کو علوی سے ملاتی ہے۔ یہ وہ میڈیم ہے جو ادنا کو اعلیٰ کی پہچان کرواتی ہے۔ اسی لیے بابا بلے شاہ نے کہا علم و بس کری او یار اکو الف تیرے درکار، کہ صرف ایک الف ہی درکار ہے، باقی الف اگر مل جائے گا، وہ لائن مل جائے گی تو پھر اس نقطے کی بھی سمجھ آ جائے گی، اس نقطے کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ اس نقطے کو سمجھنے کے لیے اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے، اپنے آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ من عرف نفسا فقط عرف ربا۔ ہم بات کر رہے ہیں میڈیا کے اثرات کی، مگر انسان کے کردار کے سمجھنے کے لیے ہمیں انسان کو سمجھنا ضروری ہے، اور یہ ایک اہم ٹاپک ہے، یہ ایک اہم ضرورت ہے اس کو سمجھنا، اور پھر اپنی زندگی کے راستے کو، اپنی زندگی کے مقصد کے تعین کو اختیار کرنا، یہ ہمارے لیے اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاشرے کے یا معاشرے میں موجود جو بھی خرافات ہمیں نظر آتے ہیں اس کے اثرات ہمارے نفس پر پڑنے سے پہلے ہم کم از کم غور و فکر تو ضرور کریں گے، ہم اس راستے کو ڈھونڈنے کے لیے تو ضرور چلیں گے کہ جو ہمیں اپنی زندگی میں حاصل ہو جائے، بجائے اس کے کہ مرنے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر لوگ ہمیں دفنا دیں، تو ہم خود اپنی زندگی میں انا للہ و انا الیہ راجعون یعنی اپنے رب کی طرف لوٹ آنے کی طرف توجہ کر لیں۔ میڈیا کے ذریعے ہم جو کچھ دیکھتے اور سنتے ہیں اس کے اثرات ہماری شخصیت پر پڑتے ہیں، ہمارے کردار پر پڑتے ہیں، ہماری گفتار پر، ہماری باتوں پر پڑتے ہیں، ہمارے اخلاق پر پڑتے ہیں۔ اب یہ میڈیا کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو کیا دکھا کر معاشرے کے افراد کو کس طرف لے جاتے ہیں،
معاشرے کے افراد کی سوچ، ان کی فکر، ان کے شعور پر کیا اثرات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ کیا وہ دیکھتے ہیں، کیا وہ سنتے ہیں، وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کیا سننا چاہتے ہیں۔ اس کا تعین، اس کا اختیار ان کے پاس ہے۔ امید ہے کہ ہمارے چینل سے آپ کو سوچنے سمجھنے، غور و فکر کی دعوت ضرور مل رہی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔